شیطان مختلف طریقوں سے لوگوں کو دور کرتا ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا نا کہ صبح جب آدمی فجر کا وقت ہونے لگتا ہے تو یہ آتا ہے شیطان اور یہ عقد علی قافیت احد راسکم ثلاث اوقات، اور تم میں سے ایک آدمی کے سر پر 3 گرے باندھتا ہے، اور ہر عقدہ باندھتے وقت کہتا ہے کہ علیک لیل طویل فرقد، رات بڑی پڑی ہے سو جائیے۔ علیک لیل طویل فرقد، بخاری جلد اول صفحہ 153، کتاب التہجد۔ علیک لیل طویل فرقد، بہت بڑی رات پڑی ہے سو جائیے۔ کس نے اتنے سویرے نمازیں پڑھی؟ اب یہ عجیب بات ہے کہ آدمی جب صبح کے وقت سوتا ہے تو ضرور غفلت طاری ہوتی ہے، اس لیے ادلۃ الفقہ میں لکھا ہوا ہے کہ اذان کے بعد لیٹنا ناجائز اور حرام۔ اذان ہو گئی، آپ کو پتا ہے 20 منٹ باقی ہے، چلو تھوڑی دیر کے لیے کروٹ لگاتا ہوں، غلط طریقہ ہے۔ صرف شب بیدار کے لیے عند الفجر اجازت آئی ہے، شب بیدار کے لیے۔ اور بخاری میں ہے کہ آپ باقاعدہ صحابہ کو متعین کرتے تھے، من یوقظنا، کون جگائے گا؟ جب اطمینان ہو جاتا تب آپ لیٹتے تھے، اور لیلۃ التعریف کا واقعہ خود اس کی دلیل۔ اب اگر اس کی آنکھ کھل گئی اور یہ اٹھا، صرف آنکھ کھلنا تو کافی نہیں، اٹھا تو انحلت عقدۃ، حدیث شریف میں ایک گرہ ٹوٹ گیا۔ ثم توضأ، جا کے وضو کر لیا تو انحلت عقدۃ، دوسرا گرہ کھل گیا۔ ثم صلی وذکر اللہ، انحلت عقدۃ، تیسرا گرہ بھی کھل گیا، نماز پڑھ لی اس نے۔ فاصبح نشیطا بسیطا، فاصبح طیب النفس، خوب تازہ دم، چست چاق و چوبند، صحت مند، باغ و بہار صبح اٹھتا ہے۔ اور اگر یہ سوتا رہا اور گرے ٹائٹ ہوتے رہے یہاں تک کہ فجر کی نماز قضا ہو گئی اور یہ نہیں اٹھا تو بال الشیطان فی اذنہ وفر، شیطان اس کے کان میں پیشاب کر کے بھاگ جاتا ہے کہ چلو میرا بیٹا آج دن بھر اس کو چاٹتے جا۔ جب وقت کے شیطان متیا کی گھڑی ناغب درسا ہو رہی، اب گبرو بندل۔ اگر کسی کے کان میں بل موتے تو اس کی خیر نہیں ہے، اگر کتا موتے تو کتنی گندگی ہو نجاست ہے۔ اور جس کے کان میں روزانہ صبح صبح شیطان موتتا ہے وہ اپنی شکل آئینے میں دیکھے کہ اس کا علاج کہاں ہوگا اور کس دریا میں جا کے نہائے گا۔ اتنی زیادتی ہے اپنے ساتھ۔ ظالم لنفسی، فجر ضائع کرنے والے بدترین ظالم کائنات، اپنے ساتھ ظلم کر رہے۔ شریعت کا کیا بگاڑ ہے؟ شریعت تو اٹل ہے، آپ نہیں تو ہزاروں اور اللہ کے نیک بندے بیدار رہتے ہیں۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ خیر سے روکنے کے والے بہت ہوتے ہیں، اور ہر وہ عمل جو خیر سے روکتا ہے وہ شیطان کا عقدہ ہے، گرا ہے۔ تو شیطان کے گرے سے بچنے اور اسے کھولنے کا طریقہ چابک دستی اور بیدار مند ہے، اور اعمال کے اندر تندی۔ تو حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ یہ شخص جو اٹھا نہیں ہے، نماز قضا ہو گئی، شیطان نے اس کے کانوں میں گنڈ ڈالا، اصبح خبیث النفس کا اسلام، بخاری شریف۔ صبح اٹھتا ہے طبیعت خراب، ڈھیلا ڈالا، خبیث النفس۔ نبوت کے فیض رسان اور مبارک زبان نے اس کو خبیث النفس کہا، بد باطن۔ تو درس کے لیے اور دین و دنیا دونوں کے لیے
مطلوبہ چستی جسے شریعت چستی کہے اسے اپنانا فرض، اور اس کے خلاف کرنا بدترین بیماری، اس کا علاج مشکل۔ طلبہ عزیز، تو الحمدللہ اللہ نے 24 گھنٹے ان کو منور و معطر بنایا ہے۔ ہمارے اور بھائی اور بہنیں وہ بھی درس کی برکت سے پہلے سے بڑھ کر اوقات صلاۃ درست کرتے ہیں، اور صرف نماز نہیں ہے، حدیث میں ہے حافظوا علی الصلوات، نماز کی پابندی کرو، لأن من حافظها فهو لغیرها احفظ، جو نماز کی حفاظت کرے وہ اور کام بھی خوب کرے گا، ومن ضیعها فهو لغیرها اضیع، اور جو اس کو ضائع کرے وہ سارے کام برباد کرے گا، ہر کام تباہ ہوگا۔ شرح معانی میں ابو جعفر طحاوی نے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں شاہی فرامین میں اس کو شامل کیا اور بلدان اور مختلف ممالک کے اہلکاروں کو لکھا کہ تم نمازوں کی خوب پابندی کرو، جو نماز کی پابندی کرے گا وہ اور کام بھی اچھا کرے گا، اور جو نماز کی پابندی نہیں کرے گا وہ کوئی کام بھی صحیح نہیں کرے گا، خبیث النفس کا اسلام۔ تو اس سے ایک بات اور معلوم ہو گئی کہ جیسے شیطان نے اس کو نماز سے روکا تو پھر دیکھو نجاست بھی واقع ہو گئی اور طبیعت بھی خراب ہو گئی۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ دینی حلقوں میں شرکت، وہ حلقے جو توحید و سنت کے ہیں، شرکیہ حلقے اور بدعات کے حلقے وہ حلقے نہیں ہے، وہ حلقے ہیں، ہلاکت سے ہے، جن میں ایمان اور روح کی پرورش ہوتی ہے اور تعلیمات دی جاتی ہے اور تربیت کی جاتی ہے، وہ حلقے محمدی حلقے ہیں اور بہشتی حلقے ہیں۔ ان میں حاضر ہونا کئی بیماریوں سے صحت یاب ہونا ہے، اور ان کے لیے چاق و چوبند ہونا طیب النفس، آرام و راحت اور بہترین زندگی اپنانے کی دلیل۔ ہمارے جو بھائی اور بہنیں سویرے تیار ہوتے ہیں، ممکن ہے یہ درس نہ ہو تو انہیں اچھی خاصی ڈھیل دکھانی ہوتی۔ قرآن کریم کا یہ کم معجزہ ہے کہ آدمی سویرے تیار ہوتا ہے، بھئی وقت پر فجر کی نماز پڑھی اور اب درس میں نکلنا ہے، تفصیلی علوم پڑھنا ہے۔ اللہ نے اس کے لیے قرآن مجید نازل فرمایا ہے، اور ہمارے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔